فرعون کے ڈوب کے مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے کسی ایک شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش کو پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچا دیا گیا۔ درباریوں نے مسالہ لگا کر اسے پوری شان اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ حنوط کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی کہ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح حنوط کر کے محفوظ کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعونیوں کی حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کی تہ میں چھپ گئی تھیں۔ ان کے نام صرف کتابوں اور ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے تھے۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری پیغمبر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس میوزیم میں چوہے رکھے ہوئے ہیں جو ہر سال 15 مارچ کو اس کی لاش کے اوپر چھوڑے جاتے ہیں، جو اس کا بڑا ہوا گوشت کھاتے ہیں، اور پھر اس کی ڈریسنگ کی جاتی ہے اور اس کو شیشے میں دوبارہ بند کر دیا جاتا ہے۔ نالج فیکٹری کے دوستوں، جیسا کہ ان نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھنے کا خاص اہتمام کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ ہزاروں سال تک زمانے کے اثرات سے محفوظ رہی اور آخر کار اس کو 19ویں صدی میں دریافت کیا گیا، اور یہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے سامان عبرت